جب ان کے پاس مہمان ٹھہرے، فرمایا صرف 10 رہ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے 10 سے فرمایا کہ تم کیا ہو، یہ جملہ ہے، یہ جملہ کہ تم کیا ہو، تم یا تم کیا ہو، کہ نہ تم نے دنیا کو دیکھا توجہ ہی نہیں کی، پھر تم نے جنت کی طرف توجہ نہیں کی، دوزخ کی توجہ نہیں کی ہے، تم کیا ہو کہ تم کھڑے ہو اور میری محبت میں اس طرح قائم ہو اور تمہارے قدموں میں ڈگمگائی نہیں آئی، تمہارے پاؤں پھسلے نہیں ہیں، نہ دنیا کی چمک دمک کی طرف توجہ، نہ جنت کی طرف، نہ دوزخ کا ڈر، نہ خوف رہا، اور اتنی استقامت کہ ربنا اللہ ثم استقاموا، رب کہتا ہے یہی طریقہ ادا مجھے پسند ہے کہ جب کہتے ہیں ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب ہے، تو پھر لچک نہیں آتی، جتنا اتراؤ چڑھاؤ آزمائشیں امتحانات جتنے طوفان چل جائیں، وہ کہتے نہیں ثم استقاموا، وہ اس پر قائم ہے کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے، اللہ ہی ہمارا رب ہے۔ بڑی بے شمار واقعات ہم میں کے صحابہ کے، میں تو بس اصول برکت کے لیے بات کر رہا ہوں، پھر اس وقت کتنے رہ گئے؟ 10۔ تو رب نے کیا جملہ استعمال کیا کہ تم کیا ہو کہ تم نے نہ دنیا نہ جنت نہ دوزخ، تو اس وقت وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہارے اوپر اب ایسی آزمائش ڈالنے والا ہوں کہ تم 10 بھی بھاگ جاؤ گے، تمہیں پتہ نہیں میرے امتحان کتنے سخت ہیں، یہ تو ابھی دنیا کی تخلیق اور جنت دوزخ کی تخلیق میں نے کی ہے، تو 9,990 سارے فارغ ہو گئے، تو تم میرے سامنے کیا کچھ بھی نہیں ہو، ابھی ایسی آزمائش تمہارے اوپر ڈالوں گا کہ تم 10 بھی بھاگ جاؤ گے۔ لیکن 10 نے آگے سے جواب بڑا خوبصورت دیا جو رب کو پسند آ گیا، جو رب کو پسند آ گیا۔ عرض کرتے مولا ہمارا یقین ہے کہ اب تو ہمارے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرے گا، ہمارا یقین ہے کہ تو اتنا کریم ہے کہ ہم دنیا کے امتحان سے بھی بچ گئے، جنت کے امتحان سے بچ گئے، دوزخ کے امتحان سے بچ گئے۔ مولا ہم تو کچھ ہم خود تو نہیں نہ بچے، ہم بچے بھی ہیں تو تیری توفیق سے بچے ہیں۔ ہائے ہائے، آج اچھا کام ہو جائے تو کہتا جی میں نے کیا ہے، یہ میری طاقت ہے، یہ دیکھو جی جناب میرا کمال نہیں، تو کوئی برا ہو جائے بس کیا کریں، بس یار لکھے ایسا تھا یار، کیا کریں بس خدا کی طرف تھا ایسا، میں کیا کروں یار۔ اور بنی اسرائیل کا حال یہی تھا، بنی اسرائیل کا حال یہی تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام سے یہی فرمایا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو میری طرف سے یہ پیغام دے دو کہ بنی اسرائیل والا کام نہیں کرنا، برا کام ہو تو کہیں یہ میری طرف سے ہے، یہ میری کمیاں ہیں، یہ میری کوتاہیاں ہیں، اگر اچھا کام ہو جائے پھر کہو اللہ کا شکر ہے کہ یہ رب کی طرف سے کرم، اس کا فضل، اس کی مہربانی ہوئی ہے، یہی ادا مجھے پسند ہے۔ تو جب رب نے 10 سے فرمایا نا کہ تم کیا ہو، ابھی میری بہت بڑی آزمائش آنے والی ہے، تم بھی نکل جاؤ گے، تو میری آزمائشوں کو نہیں جانتے۔ وہ جس طرح کے بزرگوں کو میں نے پتہ نہیں واقعہ سنایا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ اللہ ہمارے بڑے سگی کے اللہ کے ولی تھے، تو نام تو یاد نہیں مجھے، بڑی دیر ہوگی پڑھی واقعے کو۔ ایک دن تہجد کی نماز پڑھی تو عرض کیا باری تعالیٰ مجھے ایسے لگتا ہے جس طرح میں نے تیرے سارے امتحانوں کو پاس کر لیا۔ رب نے فرمایا میرے امتحانوں کو تو نے پاس کر لیا ہے، پیشاب بند ہو گئے، اللہ معاف۔ تو ایک تو ویسے بند ہو جانا علیحدہ بات ہے، کہ رب کی طرف سے آزمائش کی طور پہ بند ہو جائے تو پھر تو بہت زیادہ تکلیف ہے۔ جب بند ہوا تو پھر امتحان آیا، تکلیف بہت بڑی آئی، تو پھر عرض کیا باری تعالیٰ میں تیرے کسی امتحان کو پاس نہیں کی۔ پھر عاطف غیبی سے یعنی غیبی آواز آئی، کیا؟ پھر الہام ہوا میرے بندے تم نے خود ہی تو کہا ہے کہ میں تیرے سارے امتحانوں کو پاس کر لیا ہے، ابھی تو تھوڑی سی آزمائش میں نے بھیجی ہے، تو اتنی جلدی؟ عرض کیا مولا بس مجھے معاف فرما دے۔ فرمایا معافی بالکل مل گئی، تو میرا دوست ہے، لیکن آپ اس طرح کر کہ فلاں جگہ پہ بچے قرآن پڑھ رہے ہیں، ان کے پاس جاؤ اور ان کے ہاتھ اٹھیں گے، تکلیف دور ہو جائے۔ یہاں پھر قرآن پڑھنے والے بچوں کی فضیلت بھی بیان ہونی تھی نا، یہ بھی تو سامنے آنی تھی نا۔ میں نے تو یہاں تک پڑھا ہے، کنز الایمان میں ایک حدیث موجود ہے کہ جب رب جلال پر آتا ہے نا، رب جس کو ہم اپنی بولی میں غصہ بھی کہتے ہیں، لیکن غصہ ایک بیدبی کا لفظ ہے، جلال ادب کا لفظ ہے، چیز ایک ہی ہے۔ جب رب پورے جلال پر آتا ہے تو اس کے سارے فرشتے ڈر جاتے ہیں، خوف کھاتے ہیں۔ پھر حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کے سارے فرشتے، ان گنت فرشتے، بات یاد رہے گی، ان
گنت فرشتے، اربوں خربوں نہیں، آن گنت فرشتے سارے سجدے میں پڑ جاتے ہیں اور معافیاں مانگتے ہیں، جبکہ وہ معصوم ہیں، بخشے ہوئے ہیں، ہر چیز سے پاک ہیں، مبرہ ہیں، وراء الورا ہیں، معصوم ہیں. کیا ہے؟ بڑی عاجزی کرتے ہیں. اللہ کے جلال میں فرق نہیں آتا. آقا علیہ السلام نے اللہ کا جلال اسی طرح برقرار رہتا ہے. پھر قربان جائیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی نظر جب ادھر زمین کی طرف آتی ہے تو میری امت کے جو بچے چھوٹے چھوٹے قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں، جو ہی رب کے ان پر نظر پڑتی تو رب کا جلال ختم ہو جاتا ہے. اندازہ لگائیں کہ قرآن کی کتنی فضیلت ہے. اس لیے تو میرا آقا علیہ السلام بار بار فرمایا کرتے تھے دوستو یہ باتیں سننے تک نہیں ہیں، عمل کریں. میں بھی کوشش کرتا ہوں، آپ بھی کریں. جب میرا آقا نے فرما دیا ہے پھر اپنے نبی کی بات پہ کیوں نہیں عمل کرتے ہو یار؟ مجھے بتاؤ ویسے ہی چلے جاؤ گے دنیا سے؟ گپے تو لگا رہا ہے، کسی کو تو جیتنے نہیں دیتا ہے، پتن تو کیا کیا پلوانی بنا کے دکھاتا ہے، یہ بھی کام کر کے دکھا. پھر کسی کام میں شرم نہیں ہے، ہر کام میں لوٹ مارے، کوئی شرم نہیں ہے. جب ادھر شرم آتی نہیں، میں بڑا ہوں تو شرم آتی ہے. جب تیرے اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا قبر، میزان، پل صراط، 3 جملے فرمائے. چوتھا جملہ جنت میں داخل ہوتا تیرا بہترین ساتھی، تیرا بہترین ساتھی، تیرا بہترین رفیق قرآن ہے، قرآن ہے، قرآن ہے، قرآن ہے. میرے دوستو پھر قرآن کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ تیرے نبی نے فرمایا، اللہ کے بندے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے بندوں اپنے نبی کی بات پہ غور کرو، اپنے نبی کی بات پہ توجہ کرو، اپنے نبی علیہ السلام کے دیے تحفے کو اپنے دامن میں رکھو. مرنا ہے ان کے لیے، ہم نے قبر میں چلے جانا ہے، قبر میں کوئی ساتھی نہیں ہوگا، کسی نے ساتھ نہیں جانا. میرا آقا نے فرمایا تو قرآن سے جوڑ کے دیکھ، گارنٹی میں دیتا ہوں. ہائے پتہ نہیں کیا ہو گیا آپ کو یار. ہے وہ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ ہم آسٹریلیا میں گئے. کیا آسٹریلیا میں گئے تو کوئی ہماری ساتھ کسی عیسائی لڑکی نے کچھ گفتگو کرنی تھی، ملاقات کرنی تھی. تو ہم نے کہا چلو کوئی پتہ اس کے دل میں ایمان لینے کا یا اسلام قبول کرنے کا کوئی جذبہ پیدا ہو گیا ہو. ان کو امید لگی. بزرگ فرماتے ہیں کہ ہم ان کو ٹائم دے دیا. عیسائی لڑکی آگے ملاقات ہوئی، اس نے کوئی بائبل کے بارے میں یعنی اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کافی سوالات کیے. الغرض مختصر ہے کہ بڑی گفتگو ہوتی رہی. تو یکدم میں بزرگ فرماتا ہے کہ میرے دل چاہا کہ میں ان کو کہہ دوں کہ کیا آپ چاہتی ہو کہ میں مسلمان ہو جاؤں؟ تو میں نے کہہ دیا ان کو کہ آپ مسلمان ہونا چاہتی ہیں. تو کہتی ہیں میں مسلمان ہو جاؤں گی لیکن ایک بات ہے میری. کہنے کہ آپ کے پاس قرآن ہے؟ کہیں گے قرآن ہے. تو آپ کے گھروں میں قرآن ہے؟ ہاں ہمارے گھر میں قرآن ہے. کہنے پھر میری بات یہ ہے کہ میں مسلمان ہو جاتی ہوں لیکن اس طرح کرو قرآن کے نسخے اور زیادہ تک تیار کروا کے نا ہر مسلمان کے گھر میں بھیجو اور ساتھ یہ بھی کہو کہ یہ تمہارا قرآن، اس پر عمل کرو. یہ جو تمہاری مسلمانوں کی زندگی بسر ہو رہی ہے یہ قرآن سنت والی نہیں ہے. اس نے کہا میں بڑی پڑھی لکھی ہوں، مسلمان ہو جاؤں گی، میں بالکل تیار ہوں، لیکن پہلے تم اپنے مسلمانوں کو تو تیار کرو. ہر برائی تمہارے مسلمانوں کے اندر یہ قرآن سے ہٹ کے جو زندگی بسر کر رہے ہیں تو مجھے مسلمان ہونے کی دعوت دے رہے ہو کہ تم مسلمان ہونا چاہتی ہو؟ پہلے اپنا کھاتا تو دیکھو مسلمانوں کا. تمام مسلمانوں کے کھاتے کیا ہیں؟ ہر برائی تمہارے اندر موجود ہے. کہتے وہ بزرگ فرماتے میں لاجواب ہو گیا. میں اس کو کیا جواب دیتا؟ دوستوں اس میں کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے، کوئی بات پوشیدہ نہیں ہے. تم یہاں جمعہ پڑھ رہے ہو، ہر مسجد میں جمعہ ہو رہا ہے، کسی مسجد میں جناب کیا کیا رش ہے، اجتماع ہو رہے ہیں. آگے ربیع الاول کا مہینہ آ رہا ہے، محفلیں شروع ہو گئی جناب. یہ دیکھ لیجیے سامنے وہ کتنا بڑا اسٹار ہے مسجد نور کا. یہ سامنے یہ مسجد فیضان ختم الوجود یہ بڑے قبرستان کے ساتھ مسجد ہے. کتنی علماء کرام آ رہے ہیں اور وہاں کتنے علماء کرام آ رہے ہیں. اجتماع ہوں گے. پھر بے ایمانی اسی طرح، فراڈ بھی، دھوکہ بازی بھی، دو نمبری بھی، بغض بھی، اناد بھی، پھر دل میں منافقت بھی، دل میں کوڑ پن بھی، دل میں گندگی بھی. فائدہ کیا ہے وہ مجھے بتاؤ نا. آقا علیہ السلام نے پہلے فرمان سنا دیا ہے کوئی یہ محفلیں، یہ تقریبات، یہ جلسے، یہ درس، یہ جمعے، یہ نمازیں، یہ روزے، یہ حج، یہ عمرے، یہ عبادت اور عیادت، یہ امامے، یہ داریاں، میں کر نبی پاک یہ گارنٹی نہیں ہے، یہ گارنٹی نہیں ہے، یہ گارنٹی نہیں ہے. کل مومن مخموم القلب و صدوق اللسان. تیرے اور نبی نے فرمایا
گارنٹی ضمانت یہ ہے کہ دل کا صاف زبان کا پاک. بس میں دوستو یہی عرض کر رہا ہوں کہ میں نے مرنا تم نے مرنا ہے. ہم نے مرنے کی تیاری کیا کی ہے؟ ہم نے قبر میں جا کر نبی علیہ السلام کو جواب کیا دینا ہے؟ ہم نے رب کے دربار میں میزان پہ جانا ہے. اور پھر جتنے فنکار ہوتے ہیں دیندار، آپ نے کو بڑا دیندار سمجھتے وہ سب سے زیادہ بے ایمانی کرتے ہیں. یہ کیا وجہ ہے؟ اس کے بارے میں مجھے آج تک نہیں پتہ چلا. اور میں کئی مرتبہ یہ کہتا ہوں کہ اللہ فرماتا انما المؤمنون اخوۃ. کئی مرتبہ یہ میں نے جملہ استعمال کیا ہے. رب کہتا میں نے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا. نبی پاک نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. دور میں جو ہم اپنے علاقے کو دیکھیں، کس دکان پہ جناب کوئی صحیح بات چیز مل رہی ہے جی؟ کس دکاندار نے کہا کہ میں صحیح کمائی کروں اور حلال کمائی کروں، میرے مال کے قبر میں جانا ہے؟ کوئی بات نہیں. یہ گھوڑے کا میدان، کوئی بات نہیں. عن قریب 2 ہی چادریں ہیں، 2 ہی چادریں ہیں. میرے حضور غوث اعظم بار بار فرمایا کرتے تھے لوگوں کی عمریں بسر ہو گئی مکانوں کے بنانے میں، پر خود نہ بسے، بسا کوئی اور، بسا کوئی اور امتحان دے گا تو، حساب دے گا تو نے الٹا لٹکا ہے، تو نے سارا کچھ کیا ہے. محترم کتنی علماء کرام آ رہے ہیں اور جید علماء آ رہے ہیں، اور بڑے بڑے جید علماء، شیخ الحدیث، شیخ القرآن اور مفتی آ رہے ہیں. اور میں حقیقت خود جب تنہائی میں بیٹھتا ہوں میں کہتا ہوں یار بات یہ نہیں ہے کہ تقریریں تو بڑی کر رہا ہے، بڑے جلسے ہو رہے ہیں. کبھی دیکھا کہ تیرا اخلاق کیا ہے، کبھی دیکھا کہ لوگوں کے ساتھ تیرا برتاؤ کیسا ہے. اس لیے میرے حضور امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے لوگوں گارنٹی ظاہری صورت کی نہیں ہے، گارنٹی بولیے، گارنٹی یہ ظاہری صورت کی نہیں ہے. گارنٹی یہ ہے کہ یہ تیری خلوت کیسی ہے، یہ تیری تنہائی کیسی. گارنٹی اصل میں خلوت کی ہے، گارنٹی تنہائی کی ہے. اور نبی علیہ السلام نے پھر کیا فرمایا؟ خدا کا سب کمال کر دیا. میرا آقا نے فرمایا اندروں تے باہروں ایک ہونے کی گارنٹی تو مجھے دے دے، جنت کی گارنٹی میں دے دیتا. آئے جنت کی گارنٹی میں دے دیتا ہوں. جب رب نے فرمایا وہ 10 بندوں سے کہ بھی تمہارا اب تمہاری خیر نہیں، تو 10 نے کیا کہا؟ کہنے لگے مولا ہمارا یقین ہے کہ اتنی چیزوں کی توجہ نہیں کی ہے، اب ہمارا یقین ہے کہ تم ہمارے ساتھ برتاؤ اچھا کرے گا. تو پھر رب نے آگے سے کمال کر دیا. فرمایا تم نے نہ دنیا کو دیکھا، نہ جنت کو دیکھا، نہ دوزخ کو دیکھا. فرمایا سنو تم ہی میرے بندے ہو، تم ہی میرے. ایک واقعہ چھوٹا سے میرے سامنے آ گیا، ویسے ٹائم ہی کافی ہو گیا. حضرت سری سکتی کا میں واقعہ پیش کر رہا تھا نا تو واقعہ ان کا پیش کرنا تھا، لیکن میں پھر ان کا واقعہ دوسری طرف لے گیا، ان کے پیر مرشد کی طرف، وہ دنیا کی تخلیق کا، جنت کی تخلیق کا. ان کا واقعہ سے میں جو استقامت کا میں نے دینا تھا نا وہ میں رہ نہ جائے، زندگی کا پتہ نہیں. فرماتے ہیں میں ایک درخت کے نیچے سویا ہوا تھا، رب اللہ ثم استقاموا پر میری گفتگو ہو رہی ہے. فرماتے درخت کے نیچے سویا ہوا تھا تو آواز آ رہی تھی بار بار میرے جیسا ہو جا. کیا؟ میرے جیسا ہو جا، میرے جیسا ہو جا. میں بڑا پریشان تھا کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے. کہتے سری سکتی علیہ الرحمہ فرماتے میں بیدار ہو کے اٹھ کے بیٹھ گیا. میں نے توجہ کی تو جس درخت کے نیچے سویا ہوا تھا نا، جس درخت کے، اس درخت سے یہ آواز آ رہی تھی. درخت کہہ رہا تھا مجھ جیسا ہو جا، میرے جیسا ہو جا. میں نے درخت کو جواب دیا کہ میں تیرے جیسا کیسا ہو جاؤں؟ کہنے لگے دیکھیں مجھے پھل لگا ہوا ہے، لوگ مجھے پتھر مارتے ہیں تو میں پتھر کے میں جواب نہیں دیتا، لوگ مجھے پتھر مارتے ہیں میں پھل دیتا ہوں. کیا؟ لوگ مجھے پتھر مارتے ہیں اور میں پھل دیتا ہوں، میرے جیسا ہو جا. کہنے لگے بالکل ٹھیک ہے میں تیرے جیسا ہو جاتا ہوں، لیکن ایک بات مجھے بتا دے. حضرت سری سکتی اللہ والے تھے. کہنے چلو ایک مجھے بات بتا دے. کہنے وہ کیا؟ کہنے کہ یار کمال ہے تیری صفت، بڑی کمال صفت ہے کہ لوگ پتھر مارتے تو پھل دیتا ہے جواب میں، بڑا کمال تیرا عمل ہے، وہ بڑا پیارا فعل ہے، بڑی پیاری صفت ہے. لیکن مجھے ایک بات بتا کہ تمہیں آگ کا ایندھن کیوں بنایا گیا؟ تو جو اتنا چنگا ہے، اتنا اعلیٰ ہے، اتنا کمال ہے، تو تمہیں آگ میں پھر کیوں جلایا جاتا ہے؟ تو جو لکڑی ہے، تو جب لکڑی کو آگ میں جلایا جاتا ہے تو تیری اتنی کمال صفت ہے، اتنا تو کمال عمل ہے کہ لوگ پتھر مارے تو پھر تمہیں آگ میں کیوں جلایا جاتا ہے؟
کہنے گے وہ میری صفت ہے، ایک میری خامی بھی ہے۔ ہائے ہائے، درخت نے کمال جواب دے دیا خدا کی قسم، ثم استقاموا، استقامت پر سری سختی علیہ رحمہ کہتے ہیں درخت نے مجھے کمال جواب دے دیا۔ اس نے کہا وہ صفت ہے پر ایک میرے اندر خامی بھی ہے، ایک میرے اندر، وہ کہنے کہ وہ کیا؟ کہ میرے اندر استقامت نہیں ہے۔ درخت نے کہا میرے اندر استقامت رب کو پسند ہے، اور میں نے یہ شروع میں بات کی تھی کہ پورے دین کا دار و مدار استقامت اور اخلاص پر ہے۔ جب بندہ کسی کام کے لیے مخلص ہو جائے، پھر قدموں میں مضبوطی آ جائے، تسلسل متواتر لگاتار چلے، تو پھر لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، یہی معاملہ سارا ہے۔ دنیا کا کام لے لے، آخرت کا لے، اپنا دین کا لے لے، اخلاص استقامت کے بغیر کبھی بھی کامیابی نہیں آتی۔ درخت کہنے لگے میرے اندر استقامت نہیں ہے، جس کی وجہ سے میں آگ میں جلائی جاتی ہوں۔ لکڑی نے کہا، اس درخت نے کہا میری لکڑی اس لیے جلائی جاتی ہے کہ میرے اندر استقامت نہیں ہے۔ کہنے لگے وہ کیسے؟ سری سختی نے پوچھا وہ کیسے؟ کہنے لگے ہوا کا جھولا ادھر سے آتا ہے تو میں ادھر ہو جاتا ہوں، ادھر کا جھولا ادھر آتا ہے ہوا کا تو میں ادھر ہو جاتا ہوں۔ میرے اندر استقامت نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ میری خامی ہے، جس کی وجہ مجھے آگ میں جلایا جاتا ہے۔ ہائے ہائے، رب نے فرمایا وہ لوگ جو کہتے ہیں ربنا اللہ، پھر فقط ربنا اللہ نہیں کہتے، پھر ربنا اللہ کے اقرار پر جتنی زندگی میں اتراؤ چڑھاؤ آ جائیں پھر وہ لچک نہیں آنے دیتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں ثم استقاموا۔ رب کہتے ہیں پھر میں بھی ایک بڑا کمال تحفہ دیتا ہوں، تتنزل علیہم الملائکہ، دنیا میں فرشتے نازل فرما دیتا ہوں، دنیا میں خوشخبری سنا دیتا ہوں، اللہ تخافوا، سن لو اس استقامت پر تحفہ سنو، نہ دنیا میں تمہارے لیے خوف ہے نہ آخرت میں خوف ہے، ولا تحزنوا، نہ دنیا میں غم ہے نہ آخرت میں غم ہے۔ اور اگلی خوشخبری سنو، وابشروا بالجنہ، تو میری دنیا میں خوشخبری ہے کہ دنیا اور آخرت میں نہ غم نہ خوف، اور سب سے بڑا تحفہ یہ ہے وابشروا بالجنہ، تمہیں جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اس لیے التی کنتم توعدون، اس کا میں نے تم سے وعدہ کیا ہے اور وہ وعدہ میں پورا کر رہا ہوں۔ باقی باتیں چلتی رہیں گی انشاءاللہ۔ دعا